جو وہ اس معاملے میں نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا. اور اس میں ایک چیز مجھ سے سکپ ہوئی کہ یہ جب معاملہ ہوا اسی دوران حضرت عمر کو یہ بھی بات پتا چلی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، لیکن یہ ایک افواہ تھی. یعنی یہ والا جب واقعہ ہو گیا نا ڈانٹنے والا، تو حضرت عمر گھر آ گئے. اور گھر آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ دن گزرے تھے کہ رات کے پیر ایک بندہ آیا، اس نے مجھے کھٹکھٹایا، اس نے کہا جی بڑی بری خبر ہے. تو میں نے کہا شاید وہ غسانی بادشاہ ہے جو رومن امپائر کا، اس نے مدینے پہ حملہ کر لیا، کیونکہ اس دن وہ تیاریاں کر رہا تھا ان دنوں میں. تو کہا جی اس سے بھی بڑا مسئلہ ہو گیا، نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو وہ کہتے ہیں حفصہ کا بیڑا، وہ جو انہوں نے کہا بڑے سخت لفظ استعمال کیے. انہوں نے کہا اچھا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ان لوگوں کی حرکتیں ہی ایسی تھیں، یہی کچھ ہونا تھا. وہ بڑے غصے کی حالت میں آئے، نبی علیہ السلام کے پاس اجازت مانگی، آنے کی اجازت نہیں ملی. پھر بیٹھ گئے، اب صبر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. بہرحال اتنی خبر پتہ چل گئی کہ یہ جو طلاق والی خبر ہے یہ جو ہے وہ جھوٹی ہے. اصل میں نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کیا ہے. ایلا یعنی آپ ناراض ہو گئے کچھ عرصے کے لیے. تو 2-3 بار اجازت طلب کی، پھر نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. پھر وہ نبی علیہ السلام گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہوئے تھے، جس میں 2 یا 3 جگہ چٹائیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک مشکیزہ سا چھوٹا سا لٹکا ہوا. یہ کل آپ علیہ السلام کا گھر کا سرمایہ تھا. اور نبی علیہ السلام کے اوپر چادر بھی نہیں تھی، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی. چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر کو دیکھ کے نبی علیہ السلام جب اٹھے تو چٹائی کے نشان لگے ہوئے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ کیسر و کسرا،